تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جنگوں نے ہمیشہ اقوام کے درمیان نفرت کی آگ لگائی ہے۔ یہ اقوام نفرت کی اس آگ میں ہتھیاروں سے ایک دوسرے کا مقابلہ کرتی ہیں، لیکن کچھ مثالیں ایسی بھی ہیں جہاں قوموں نے ہتھیاروں کی بجائے اوزاروں سے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا ہے۔ کچھ ایسی ہی مثال چین اور جاپان کی ہے۔ جب چین نے دنیا کی دوسری بڑی اکنامک پاور جاپان کو عالمی منڈی میں شکست دی اور آج چین امریکہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی اکنامک پاور ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب چین دنیا کی سب سے بڑی اکنامک پاور ہوگا۔ چین اور جاپان کے درمیان اکنامک وار صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور آج بھی جاری ہے۔ ان کے درمیان یہ جنگ کب اور کیسے شروع ہوئی، یہ جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی تاریخ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل انفوفوبیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ 1854 میں جاپان نے اپنے بارڈرز مغربی ممالک کی تجارت کے لیے کھولے تو دیکھتے ہی دیکھتے جاپان ماڈرنائز اور اکنامیکلی مضبوط ہو گیا۔ اس کی نظر کورین پیننسولا پر تھی جہاں آئل اور گیس کے وسیع ذخائر موجود تھے۔ کورین پیننسولا پر قبضہ کرنے کے لیے 1894 میں جاپان نے کورین پیننسولا پر حملہ کر دیا اور اس طرح چین اور جاپان کے درمیان پہلی باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا۔ ایک سال جنگ لڑنے کے بعد چین کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں چین کو کوریا کو آزاد کرنا پڑا اور ساتھ ہی ساتھ تائیوان کا علاقہ جاپان کے حوالے کرنا پڑا۔ نشے میں لت چینی قوم کو دیکھتے ہوئے جاپان کا دل مزید للچایا اور اس نے چین کے مزید علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے 1937 میں حملہ کر دیا اور اس طرح دوسری چین جاپان جنگ کا آغاز ہوا۔ اس وقت جاپان کو زیادہ تر تیل چین فراہم کرتا تھا۔ امریکہ اور برطانیہ نے جاپان کی طاقت کم کرنے کے لیے چین کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ ان کی مدد سے چین نے جاپانی تیل کی سپلائی روک دی۔ اس اقدام سے جاپانی فوج کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہو گیا۔ اس نے بدلے کے طور پر امریکہ کی اہم تجارتی بندرگاہ پرل ہاربر پر حملہ کر دیا۔ اس طرح ورلڈ وار 2 کا آغاز ہو گیا اور براہ راست امریکہ بھی اس جنگ میں شامل ہو گیا۔ جاپانی شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکی ایٹمی بامبنگ کے نتیجے میں جاپان نے سرنڈر کر دیا۔ اس طرح اس جنگ میں جاپان کو شکست کا سامنا تو کرنا پڑا، لیکن اس جنگ کے دوران جاپانی فوج نے چائنیز لوگوں پر بہت زیادہ ظلم اور وار کرائمز کیے، جن میں کلنگ، ریپنگ، فورس لیبر اور کیمیکل ویپنز کا استعمال ہے۔ یہ وار کرائمز ہسٹری کا ایسا حصہ بنے کہ آج بھی چائنیز قوم کے دلوں پر زخم کی طرح موجود ہے۔ 1945 ورلڈ وار 2 کے خاتمے کے بعد چائنا میں جاری چائنیز سول وار نے تیزی پکڑی اور 1949 میں چائنیز کمیونسٹ پارٹی فورس نے گورنمنٹ آف ریپبلک آف چائنا کو صرف تائیوان جزیرے تک محدود کر دیا اور اس طرح پیپلز ریپبلک آف چائنا یعنی مین لینڈ چائنا کا قیام عمل میں آیا۔ 1949 میں چینی آزادی کے بعد 1950 میں کورین وار کا آغاز ہوا تو اس وقت جاپان پر امریکہ کا قبضہ تھا۔ چین جاپان کو امریکی ملٹری بیس تصور کرتا تھا، اس لیے اس نے روس کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا، جس کی روح سے اگر کسی بھی ملک پر جاپان حملہ کرتا ہے تو دونوں ممالک مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس طرح جاپان اور چین کے درمیان تعلقات کا آغاز خوشگوار طریقے سے نہیں ہوا۔ 1952 کے بعد جب امریکہ جاپان سے چلا گیا تو چین اور جاپان کے درمیان تعلقات میں بہتری آنے لگی۔ 1990s میں جاپان نے چین میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی اور تعلقات اچھے سے اچھے ہوتے گئے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2001 میں جاپان کے بعد چین دنیا کی 5ویں بڑی اکنامک پاور بن گیا۔ چین ترقی کی ایسی راہ پر گامزن ہو گیا کہ صرف 9 سال بعد ہی 2010 میں اس نے جاپان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کی دوسری بڑی اکنامک پاور بن گیا۔ وہ وقت بھی دور نہیں جب چین دنیا کی سب سے بڑی اکنامک پاور ہوگا۔ چین اور جاپان کے درمیان کشیدگی کی بڑی وجوہات میں سے ایک ایسٹ چائنا سی میں موجود سینکاکو آئی لینڈز ہیں، جن پر جاپان کا قبضہ ہے، لیکن چین اور تائیوان دونوں ان آئی لینڈز کو اپنے ملک کا حصہ تصور کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایسٹ چائنا سی کا یہ حصہ ریڈ زون سے کم نہیں۔ اس کے علاوہ تائیوان کا مسئلہ بھی دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کی ایک بڑی وجہ ہے، کیونکہ چین تائیوان کو اپنے ملک کا حصہ سمجھتا ہے، لیکن تائیوان اپنے آپ کو ایک آزاد
मुल्क तस्वर करता है। अगरचे ताइवान को यूएन का कोई भी मेंबर मुल्क आज़ाद तस्वर नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद जापान ने ताइवान के साथ ताल्लुकात कायम कर रखे हैं, जो कि यकीनी तौर पर चीन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बात है। तमाम तर मसाइल के बावजूद दोनों ममालिक अच्छे हमसाए होने का सबूत भी देते हैं। जब 2019 में चीनी शहर वुहान से कोविड-19 वबा फैली तो जापान ने 3 मिलियन मास्क और $6.3 मिलियन इमदाद चीन को फराहम की, जिसके जवाब में जब जापान में कोविड-19 फैला और टेस्ट किट्स तक कम पड़ गई तो चीन ने जापान को टेस्ट किट्स फराहम की। दोस्तों, ओवरऑल चीन और जापान के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन हाँ, इन्हें दोस्त नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, ये वीडियो देखने का शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है, और अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आई है तो हमारे चैनल इन्फोफोबिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें, ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाएं। दोस्तों, अगली वीडियो आने तक इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।